میرے چینل کے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کہانی ہر گھر کی ایک حقیقت کہانی ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اگر آج کے دن ہم نے اس پہ غور و فکر نہ کیا تو ہمارے بچے ہم سے دور ہوتے جائیں گے اور کل کو وہ ہمارا نام لینے والے بھی نہیں بنیں گے۔ یہ کہانی ہے اور حقیقت ہے ہر ایک گھر کی۔ بیٹا اتنے دن سے اپنے باپ کے وقت کا انتظار کرتا ہے، لیکن بیٹے کو 1 گھنٹہ بھی باپ کا وقت نہیں ملتا۔ اور آج کی اس مشینری دور کے اندر ہر ایک بیٹا، ہر ایک بچہ اپنے باپ کی امید اور اپنے باپ کے وقت کا منتظر رہتا ہے، لیکن وہ نہیں بن پاتا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو سب کچھ بنا لیا، جس کی وجہ سے اولاد ہم سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب کہانی سنیے اور حقیقت معلوم کیجیے، کیا واقعی ہم ایسے ہی باپ ہیں جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے؟ تو ہم غلطی میں ہیں۔ آج ہی نیت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں گے تاکہ بچے وہ ہمارے ہی رہیں، کسی اور کے پاس جا کے گلیوں کے اندر کسی غلط راستے پہ بھٹک کے نہ پھرتے رہیں اور کل کو وہی بچے ہمیں بددعا دینے والے بن جائیں۔ اب کہانی سنیے اور غور کیجیے، کیا ہم یہی باپ ہیں یا ہمارے رویے کے اندر تبدیلی ہے؟ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بیٹا جسے بہت دنوں سے اپنے باپ کا انتظار ہے، لیکن باپ کے پاس وقت نہیں۔ بیٹا اپنے پاپا سے کہتا ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ والد جواب دیتا ہے، ہاں ضرور، کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، کیا آپ 1 گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور ایسی باتیں بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ بیٹا کہتا ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے بتا دیجئے، کیا آپ 1 گھنٹے میں بابا کتنا کماتے ہو؟ باپ کہتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہی کرنا ہے تو سنو، میں 1 گھنٹے میں $100 کماتا ہوں۔ بیٹا سر نیچے کر کے، او اچھا، $100 کماتے ہو۔ بیٹا کہتا ہے، بابا کیا آپ مجھے $50 ادھار دے سکتے ہو؟ باپ غصے میں آ جاتا ہے اور باپ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پیسے مانگنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے ایک فضول کھلونا خریدنا چاہتے ہو یا کوئی اور بکواس کام کے لیے، تو آپ خود سیدھا اٹھو اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ اور سوچو کہ تم اتنے خود غرض کیوں ہو رہے ہو۔ چھوٹا بچہ خاموشی سے چلا جاتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے لڑکے کے سوالوں پر جب غور کرتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہمت کیوں ہوئی کہ باپ سے ایسے سوالات پوچھے۔ لیکن جب کافی دیر تک سوچتا رہتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے تو کہتا ہے، ہو سکتا ہے واقعی اسے $50 کی ضرورت ہو اور وہ کوئی چیز حقیقت میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو باپ اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا کیا تم سو رہے ہو؟ بیٹا نہیں بابا، میں جاگ رہا ہوں۔ والد کہتا ہے، میں سوچ رہا تھا شاید میں نے پہلے تم پر بہت سخت رویہ اختیار کیا، مجھے تم پر غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ $50 لے لیجیے اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری کر لو۔ چھوٹا لڑکا مسکراتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹا بابا شکریہ آپ کا، اور پھر تکیے کے نیچے سے اس نے کچھ بکھرے ہوئے نوٹ نکالے
لیکن جب باپ نے دیکھا کہ بیٹے کے پاس پہلے ہی پیسے ہیں تو غصہ ہو گیا اور کہنے لگا اگر آپ کے پاس پہلے پیسے تھے تو پھر آپ کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا آپ کے پاس یہ کافی نہیں ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا کیونکہ میرے پاس کافی نہیں تھے، لیکن اب جو میری ضرورت تھی وہ پیسے مکمل ہو چکے ہیں۔ ڈیڈی میرے پاس اب $100 ہو گئے ہیں، اور کیا میں آپ کے وقت کا 1 گھنٹہ خرید سکتا ہوں؟ جب یہ بات باپ سنتا ہے تو اس وقت اسے سمجھ میں آتی ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں، اور کہتا ہے باپ، ابو، ڈیڈی 1 گھنٹہ خرید سکتا ہوں، کل جلدی گھر آ جانا، میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ کھیلنا چاہتا ہوں۔ باپ کا من اس وقت بھر آتا ہے اور بیٹے کو گلے لگاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے۔ اب یہ کہانی سن کے ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ میرے عزیز چینل کے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کو مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارے بچے وہ ہمارے بجائے کہیں اور تو نہیں؟ انہیں سے پیار محبت جو ہم سے لینا تھا وہ دوسروں سے لینا چاہ رہے ہیں، اور کل کو پھر ہم سوائے پچھتاوے کے اور پریشانی کو کچھ نہ رہے، بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک مختصر سی کہانی ہے جو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر لاگو کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے جو واقعی ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، جو ہمارے دل کے قریب ہیں۔ یہ بچے ننھے منڈے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہم نے پیسے کو ترجیح دی، مال و دولت کو ترجیح دی، بچوں کو ضائع کر دیا، بچے ہاتھ سے نکل گئے، تو کل سوائے پچھتاوے کو اور کچھ نہیں رہے گا۔ تو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آئندہ آنے والی